अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। एक वाक़या गुज़रा इजिप्ट के सदर अनवर सादत के क़त्ल के बाद। जब मुक़दमा चल रहा था तो अदालत में जज ने पूछा कि तुमने क्यों मारा अनवर सादत को। तो क़ातिल ने कहा कि क्योंकि वो सेक्युलर थे। तो जज ने पूछा कि सेक्युलर का मतलब क्या है। तो क़ातिल ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। वैसे ही एक और इजिप्ट के राइटर थे नकीब महफूज, उनका जब मुक़दमा चल, उनके ऊपर एक क़ातिलाना हमला हुआ था। उसके बाद जो क़ातिल जो ने चाकू मारा था, उनसे जज ने सवाल किया कि तुमने चाकू क्यों मारी। तो उसने कहा कि इनकी नावल इन्होंने जो नावल लिखे हैं द चिल्ड्रन ऑफ आवर नेबरहुड, उसके ऊपर मैं बरहम था, इसीलिए उनको चाकू मारा। जज ने पूछा आपने नावल पढ़ी क्या। तो क्रिमिनल ने कहा मैंने नावल नहीं पढ़ी। एक और वाक़या है, एक मुसन्निफ़ थे इजिप्ट के, फ़रज फौदा। तो उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्यों मारे आप फ़रज फौदा को। तो उन्होंने कहा कि टेररिस्ट ने कहा कि ये आदमी इनफिडल था, मतलब अल्लाह को नहीं मानने वाला था। तो उन्होंने कहा कि कैसा मालूम। क़ातिल ने कहा कि उनकी किताबों से ये बात मालूम है। तो कौन सी किताब तुमने पढ़ी। तो क़ातिल ने कहा कि मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, इसलिए कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो बात यह है कि ये सब बताने का मकसद ये था कि जो जहर फैलाया जा रहा है, जो नफ़रत फैलाई जा रही है हिंदुस्तान में, इसके लिए भी है सो कोई सही नॉलेज रहना ज़रूरी नहीं है। ये कैसे भी फैलाई जा सकती है। और ऐसे लोग जो ये कहा जाता है कि गैर तालीम याफ्ता होते हैं, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है। जिसको जो पढ़ लिख लेता है उसमें टॉलरेंस आ जाता है, बर्दाश्त करने का मादा बढ़ जाता है, और जो नफ़रत होती है वो कम हो जाती है। लेकिन फ़िल वक़्त ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में अगर देखेंगे तो उमर खालिद हो या शर्जील इमाम हो या खालिद सैफ़ी हो, सिद्दीक़ कप्पम हो, ये सब लोग इतने दिनों से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 625 दिन से लेके तकरीबन 1370 दिन तक सहाफ़ी और ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले जेल में बैठे हैं। और क्या जुर्म है ये साबित अभी हुकूमत नहीं कर पाई है, लेकिन जेल में डाल के उनको रखे हैं। ये ज़रूर हो रहा है कि अटेंशन डाइवर्जन का जो काम हो रहा है वो बहुत ही अच्छी खुश असलूबी के साथ मरकज़ी हुकूमत अपने प्यादों के ज़रिए बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे रही है। गुज़िश्ता हफ्ते ट्रेन स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाने के ऊपर आतिज़नी हुई, आग लगा दी गई, पथराव हुआ, ये सब हुआ। उसको एक सेकंड में ठंडा कर दिया गया। अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ की हुकूमत जो परेशान कुन हालात से गुजर रही है, उसके बाद से पूरे टीवी चैनल्स हो, मीडिया हो, हर एक के फर्स्ट पेज पे महाराष्ट्र की सियासत चल रही है। इसके साथ ही अगर देखेंगे तो मुल्क में सदर जमहूरिया का भी इंतखाब हो रहा है। मुल्क में सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए आम आदमी तो वोट नहीं डालता है, लेकिन जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चाहे वो अरकान पार्लियामेंट हो, अरकान असेंबली हो, ये लोग इनके लिए वोट डालते हैं। तो MP, MLA, राज्यसभा के MPs भी इसमें शामिल होते हैं। तो तकरीबन मुल्क भर में 4896 ये लोग अब वोट डालेंगे, जिसमें 543 MPs भी होते हैं, 233 राज्यसभा के MPs। फिल वक्त जो 233 राज्यसभा के MPs हैं वो वोट डालने वाले हैं। और NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू यकीनन जीत जाएंगी, इसलिए कि उनको सिर्फ 9625 वोटों की कमी है। और ये भी पूरी हो गई है जब बीजू जनता दल ने BJP का साथ देने या NDA का साथ देने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल गेम है, महाराष्ट्र की जो आई थी अटेंशन डाइवर्जन का जो काम की थी, और सदर जमहूरी के इलेक्शन, ये दो मसले ऐसे उरूज पे आए हैं कि वो पूरा जो रिजर्वेशन आर्मी अग्निपथ की जो स्कीम का मामला था वो पूरा ख़त्म हो गया था। वैसे अग्निपथ की स्कीम की अगर बात करेंगे तो 10 लाख लोगों को नौकरी या 20 लाख लोगों को नौकरी देने की बात किए थे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। उसमें ये बात आई थी कि क्यों हो रहा है, अगर ये जलाने के जो आतिज़नी के जो वाक़यात हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसमें रिजर्वेशन को आहिस्ता से ख़त्म कर दिया गया है। यकीनन मुसलमानों के वास्ते बहुत अच्छा एडवांटेज रहेगा कि अगर हम उसकी ट्रेनिंग लेते हैं आर्मी की और आर्मी में सेलेक्ट होते हैं, तो हमें एक अच्छी तरीके से अपने आप को प्रूफ करने का एक मौका मिल सकता है। लेकिन जो रिजर्वेशन हटाने की बात है, जो RSS की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि हम रिजर्वेशन को ख़त्म करना, उसमें RSS भी कामयाब हो सकती है।
اسی لیے یہ پورا آتشزنی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اسی لیے ہو رہے ہیں. لیکن بی جے پی جو مال کے زور پہ ڈنڈا چلا رہی ہے یہ زیادہ دن چلنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں گے تو کبھی آرمی میں گورکھا، ڈوگرا، جاٹ، سکھ ریجیمنٹ ہوا کرتا تھا. ایک زمانہ تھا جب مسلم ریجیمنٹ بھی ہوا کرتا تھا، لیکن جو ریجنل فیلنگ جب بڑھے تو مراٹھا اور مدراس ریجیمنٹ بھی اس میں آ گیا ہے. لیکن لوگوں کو جیل میں ڈالنا اور ہیومن رائٹس کو ختم کرتے چلے جانا یہ ایک نئی چیز ہے جو فی الوقت موجودہ حکومت یہ چیز کر رہی ہے. اسی کو اگر ہم لے کے آگے بڑھیں تو جو ملک میں حالات گزر رہے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو فارن کمپنیز جو 2783 فارن کمپنیز کے جو رجسٹرڈ سبسیڈریز انڈیا میں تھے وہ اپنی دکان 2014 سے 2021 کے بیچ میں بند کر دیے. یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ پیوش گوئل کو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا تھا. اور یہ جو فگر بتائے ہیں پیوش گوئل اس میں ٹوٹل جو انڈیا میں رجسٹرڈ کمپنیز ہیں وہ تقریباً 12,460 کے قریب رجسٹرڈ فارن کمپنیز ہیں، جن میں سے 2,000 کے قریب یہاں سے چلے گئے. اب ایسے حالات میں جہاں پہ ہیومن رائٹس کو آپ دبا رہے ہیں اور بلڈوزر چلانے کی بات کر رہے ہیں یا مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دلتوں اور کرسچنوں پہ بھی یہ ظلم ہو رہا ہے. آپ کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن جو اوپر بیٹھا ہے اس کو ہر چیز معلوم ہے کب کیا کرنا ہے. تو ویسے ہی یہ کہ یہاں ایک شعر کا استعمال کروں گا جس شعر میں یہ کہا گیا ہے کہ کھلی چھتوں کے دیے کب کے بجھ گئے ہوتے، کھلی چھتوں کے دیے کب کے بجھ گئے ہوتے، کوئی تو ہے جو ہواؤں کے پر کترتا ہے، جو دینا اس کی مشیت میں ہے، دعا بناتا ہے دل میں ڈال دیتا ہے. ایسا ہی اگر ہم دیکھیں گے تو کبھی کبھی آپ ملک کے اندرونی حالات اتنا ٹائٹ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی یقیناً پریشان ہو رہی ہے. مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو سیکولر انڈینز ہیں وہ بھی آج کل کافی زیادہ پریشان ہیں. لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ سب چیز کر سکتے ہیں، لیکن جو کسی کو نہیں دکھتا اور جو پوری دنیا بلکہ یہ کہوں کہ پوری کائنات کی ہر چیز اسی کے حکم سے چلتی ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی اپنا جو پلان ہوتا ہے اس کو لاتا ہے. اب آج ہی یہ دیکھیے کہ یہ فی الوقت کی حکومت کی خوش فہمی ہے کہ وہ ہر چیز اپنے حساب سے کر رہے ہیں یا پلان کے حساب سے انہوں آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ امریکہ نے اپنے بینک انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر دیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ امریکن سٹیزن جو ہندوستان میں سرمایہ کاری کرتے تھے خاص طور پہ اسٹاک مارکیٹ میں، ان کو یہاں سرمایہ کاری کرنے سے زیادہ فائدہ امریکہ میں ہی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو لے کر اگر ہم بات کریں تو آج آر بی آئی نے نئی اصطلاح کی ایک شوشہ یہاں پہ چھوڑے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فی الوقت ہندوستان میں بلیک سوان کی کیفیت ہے. بلیک سوان مطلب اب یہ سمجھے کہ سفید رنگ کی خاص جو ہوتی ہے، خاص تو دکھتی رہتی ہے ہمارے کو، لیکن بلیک سوان کا مطلب یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ مشینری کو یہ نہیں معلوم کہ کب کیا ہونے والا ہے، کب بارش ہو سکتی ہے، کب نہیں ہو سکتی ہے، کب طوفان آ سکتا ہے، جب ایسے حالات ملک میں پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ اصطلاح یوز ہوتی ہے کہ بلیک سوان. اور امریکہ کے ایک فیصلے سے آر بی آئی کا ایک پیپر یہاں پہ آیا ہے جس میں بلیک سوان کا ذکر ہوا ہے. تو اب اس سے کیا ہو سکتا ہے، جو اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگایا گیا ہے وہ انڈیا سے خالی ہو سکتا ہے. مائیکل پترا ڈپٹی گورنر ہے آر بی آئی کے، انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ جون 2022 کے آر بی آئی کے بلیٹن میں یہ بات کہی ہے کہ بلیک سوان جیسی کیفیت یہاں پہ ہو سکتی ہے. بلیک سوان کے ہونے سے کیا ہو سکتا ہے، تقریباً ہندوستان کے اسٹاک مارکیٹ میں لگا ہوا سرمایہ کاری کا جو پیسہ ہے امریکہ کی طرف سے، اس میں 7,80,000 کروڑ روپے ہندوستان سے یکایک چلے جا سکتے ہیں. اب یہ جانے کہ اس میں اگر دیکھیں گے تو ہندوستان میں فارن ریزرو جو 10 جون میں ریکارڈ گیا ہے وہ $596 بلین ہے. اس میں سے $100 بلین یا 7,80,000 کروڑ روپے یہاں سے یکایک چلے جا سکتے ہیں. کیوں جا رہے ہیں یہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ بھی، اس لیے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ سعودی عرب ہو، قطر ہو، دبئی ہو، کویت ہو، یہ لوگ جو حضور کی شان میں گستاخی کے بعد جو فیصلہ لیے تھے اس میں بھی کچھ نہ کچھ امریکہ کا دخل ہے. میں یہ بات کو مانتا ہوں، میری سوچ ہے،
ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو کرسچنوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، اس میں امریکہ جو اپنے لوگوں کے لیے اچھے حالات وہاں پہ پیدا کیا ہے، اس سے ایسا معلوم ہو رہا کہ لوگ اب ہندوستان کی طرف آپ رخ مت کیجئے، ہم امریکہ میں ہی آپ کو اچھے حالات دے سکتے ہیں، یہ بتانے کی کوشش ہے۔ اور اگر ہندوستان سے $100 بلین جاتے ہیں تو یقیناً بہت زیادہ معاشی بحران ہندوستان میں ہو سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ہمارے جو پیسے ہیں اس کا صحیح استعمال کریں، اس لیے کہ چائے ہوتی ہے، کوکا کولا ہوتا ہے۔ چائے پلا کر وزیر اعظم بن جانا یا کوکا کولا پینا کر پریزیڈنٹ آف امریکہ بن جانے سے کوئی چیز فرق نہیں ہوتی، لیکن صرف یہ ہے کہ ہم حالات کو سمجھ کر بہتر یہ ہے کہ ہم ہمارا پیسہ کب کدھر لگائیں، ایسی جگہ لگائیں جہاں سے آپ کو مستقل آمدنی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اب جو حالات ہیں، اگر یہ بالفرض 7,80,000 کروڑ روپے ہندوستان سے چلے جاتے ہیں تو پھر ایک مارکیٹ میں مندی آ جائے گی، مینوفیکچرنگ سیکٹر آلریڈی پریشان ہیں، فارماکالوجی سیکٹر بڑھ سکتا ہے، لیکن آئی ٹی سیکٹر اور دوسرے سیکٹر اگر کم ہوتے ہیں تو پھر سے افراط زر کی قیمت بڑھے گی۔ ہر چیز میں اگر ہم دیکھیں گے تو جو قیمتیں بڑھے ہیں، پیٹرول کی ہی قیمت اگر دیکھیں 2 سال پہلے 80 روپے تھی، آج 110 روپے کے قریب ہو گئی ہے۔ تیل کی قیمت 100 روپے تھی، وہ آج جا کے 200 روپے ہو گئے ہیں۔ تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ اب جو ایسا لگ رہا کہ #مودی بائے بائے کا جو کل ٹویٹر پہ چلا تھا، ویسا ایسا لگ رہا ہے کہ اب فی الوقت حالات ہندوستان کے، یا میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہندوستان کے حالات، یہ ضرور کہوں گا کہ فی الوقت کی موجودہ حکومت، مرکزی حکومت کے اور وزیر اعظم نریندر مودی کے حالات کچھ پریشانی میں آ گئے ہیں، یا ان کے ستارے گردش میں آ گئے ہیں، یا بہرحال اتنے سارے بلڈوزر چلائے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی دعا قبول ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ہمارے حالات کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے، آپ چائے بھی پیتے ہیں تو سوچ کے پیجئے، کوکا کولا بھی پیتے ہیں تو سوچ کے پیجئے، اور اپنے پیسے اپنے پاس رکھیے، سوچ سمجھ کے خرچہ کیجئے۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں اتنی سب باتیں کرنے کے بعد یہاں پہ اس ہفتے آپ سے ودا لیتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ہفتے کو پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔